کو پتا ہے ہم کیا بول رہے ہیں. زیادہ تر جنرل اس طرح کا ٹرینڈ ہے. تو اب ان حالات کا علاج اس پہ بات کر رہے ہیں ہم آج. اسی علاج کی بات کر رہے ہیں کہ ان حالات کو درست کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا راستہ ہے. پولیٹیکل راستہ تو ہرگز نہیں ہے. یہ میں آپ کو پولیٹیکل پاور نہ اتنے ہم کو نمبرز میں مل سکتا ہے، نہ آج ہم پولیٹیکل جواب دے کر ان کے ایشوز کو اور بڑے بنانے کا کام ہم کرنا نہیں. اپنی قوم کو کنسولیڈیٹ کیا، اس کی کیریکٹر کی اور یہ جب واپس آئے کوئی اس کنسولیڈیشن کا وقت ہے اور ہم کو تعلیم کے ذریعے یہی حاصل ہے. ہم اپنی کہاں ادارے چلا رہے ہیں. 20 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، لیکن دوپہر کا وقت ہو رہا ہے. میں بھی جانتا ہوں آپ کے چہروں سے، اسی لیے 10 منٹ سے کم کے اندر ہی ختم کر دوں گا. مجھے آج خوشی ہے کہ آج اس کانفرنس کے اندر ہمارے بیچ ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب بھی موجود ہے، جنہوں نے الحمدللہ ہم کو دکھایا ہے کہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کر سکتا ہے. میرے ساتھ راجیہ سبھا میں ہماری بڑی بہن فوزیہ میڈم، وجاہت مرزا صاحب، سید مصباح الدین صاحب، جناب معروف شیخ صاحب، مجید طارق صاحب، بہت مشہور آرکیٹیکٹ جو اس کام میں پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کی کانفرنس اور ایجوکیشن کو بڑھاوا دینے کے لیے محمد یونس صاحب، مفتی انیس الدین صاحب اور یہاں پر جتنے بھی معزز مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. وجاہت مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جس کانفرنس کی شروعات مولانا آزاد ریسرچ سینٹر سے ہو رہی ہے، یقیناً اللہ اس میں برکت عطا کرے گا. لیکن وجاہت بھائی جو اورنگ آباد کے لوگ ہیں، اس مولانا آزاد ریسرچ سینٹر کے اندر ایک بدلاؤ دیکھ رہے ہوں گے. کچھ مہینوں پہلے تک یہ مولانا آزاد ریسرچ سینٹر کے پنکھے بند تھے، اے سی چلتا نہیں تھا، دیواریں ٹپکتی تھی. فوزیہ میڈم نے کہا ہے کہ ہمارا پولیٹیکل امپاورمنٹ ہونا چاہیے. میں نے کمشنر سے کہا تھا کہ سارا پیسہ کیسے سنت ناتھ رنگ مندر کے اندر لگاؤ گے، مولانا آزاد ریسرچ سینٹر کو ٹھیک نہیں کرو گے. دوسرے ہی دن ہے تو آج یہ الحمدللہ دیکھیے گا کہ آج یہ یہاں پر مولانا آزاد ریسرچ سینٹر، اور اگلے بار انشاءاللہ جب آئیں گے تو ہم اس پورے علاقے کے لیے ایک بہت اچھا ڈیولپمنٹ پلان ہم نے کیے ہیں کہ یہاں پر صرف اندر ہی نہیں، باہر بھی انشاءاللہ اچھے سیمینارز ہوں گے، کانفرنسز ہم لے سکتے ہیں. اس کو پورا ری ڈیزائن کر کے ہم مولانا آزاد ریسرچ سینٹر کو بنانے کا پلان ابھی چل رہا ہے. میں آپ لوگوں نے فوزیہ میڈم سے ہمارے سب کے دل کی بات آپ نے سنی ہے. ظفر محمود صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے، وجاہت مرزا صاحب نے بھی. بیماری کیا ہے ہم سب کو پتا ہے. تعلیم کے تعلق سے ہماری تکلیفیں کیا ہے، ہماری بیماری کیا ہے، یہ سبھی کو پتا ہے. اور اس کا علاج اگر کوئی یہاں پر کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس ہال کے اندر ایک ایسا شخص ہمارے بیچ میں بیٹھا ہے جو اس کا علاج بخوبی کر سکتا ہے. وہ اس بیماری کا ڈاکٹر ہم کہہ سکتے ہیں، جس کا نام ہے ڈاکٹر وجاہت مرزا صاحب، جو چیئرمین ہے وقف بورڈ کے. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس محفل کے اندر یہاں پہ عرفان اسکول کے بھی بہت ذمہ داران آئے ہوئے ہیں. وجاہت مرزا صاحب آپ نے یہ بالکل صحیح کہا ہے کہ آج وقف بورڈ کے اندر جتنے بھی ممبرز ہیں، ہم صرف اندر بیٹھ کر میٹنگ نہیں کر رہے ہیں، زمین پہ اتر کر جہاں پر جس کو جو بھاشا سمجھ میں آتی ہے اس بھاشا کا استعمال کرتے ہوئے وقف کی زمین واپس لے رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے نکشتر واڑی کے اندر 16 ایکڑ زمین، میں اکیلا نہیں، وجاہت مرزا صاحب، فوزیہ میڈم، امتیاز جلیل کے ساتھ پورے وقف بورڈ کے ممبرز، ادھیکاری نکشتر واڑی کے اندر 20 گاڑیوں کا قافلہ لے کر گئے اور وہاں پر گاڑے وہاں پر یہ کہ یہ زمین وقف بورڈ کی ہے کر کے. اور وہ زمین ہم نے اپنے قبضے میں لی. نارے گاؤں علاقے کے اندر جب وہاں پر ہمارے کو یہ پتا چلا کہ تقریباً 85 ایکڑ زمین وقف کی ہے لیکن اس کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، ہم وہاں پر گئے اور وہاں پر پولیس کی مدد سے سڑکوں کے ادھیکاریوں کے اوپر دباؤ ڈال کر وہ زمینیں ہم نے واپس لی ہے، اپنے اس پر قبضے میں لی ہے، ہم نے حاصل کی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقف بورڈ کو جان بوجھ کر نہ جانے کتنی سرکاروں نے، ہر ایک نے یہ کوشش کی ہے کہ ہماری زمین ہمارے ہاتھ سے کیسی چھن جائے. وقف کے تعلق سے سرکاریں چاہے کسی کی بھی ہو، ہر ایک کی کوشش یہی رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی جائیدادیں مسلمانوں کے پاس نہیں رہنی چاہیے.
آج 85 एकड़ जमीन हमने अगर वापस लिए है तो हमारे सामने ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर उस जमीन के ऊपर हम करें क्या, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास पैसा नहीं है, सरकार पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैं वजाहत मिर्जा साहब आपसे ये कहना चाहूंगा, हम कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी ऑर्गेनाइज करते हैं, हमको उसका हल ढूंढना पड़ेगा। अगर अल इरफान जैसा स्कूल यहाँ पर इतनी अच्छी तालीम दे रहा है, मैं आपको बताऊं इनके पास का जब एडमिशन शुरू होता है तो सर मेरे लिए बहुत तकलीफ होती है आपका एडमिशन जब शुरू होता है। इतने सारे पेरेंट्स आते हैं कि हमारे को चिट्ठी दे दीजिएगा, क्योंकि आप एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। अगर हमको हमारी इस बीमारी का इलाज करना है तो वजाहत मिर्जा साहब हमको खुद ऐसे स्कूलों के पास जाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि ये लो वक्फ की जमीन और वहां पर स्कूल खोलो तुम। उन्हें हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। आज मुझे मालूम है अगर फौजिया मैडम का परभनी के अंदर स्कूल है जहां पर इतनी अच्छी तालीम दी जा रही है, हमने फौजिया मैडम को ये ऑफर करना चाहिए कि मैडम आपने एप्लीकेशन नहीं दीजिएगा, वक्फ बोर्ड आपके पास आएगा और आपको कहेगा कि लीजिए ये जमीन और वहां पर एक और स्कूल आप शुरू करिए। ये जब तक हम नहीं करेंगे होगा ये कि हम जमीनें तो हथिया लेंगे वापस, लेकिन कितनी बार हम लड़ेंगे और कितनी बार पुलिस का और सरकार का और प्रशासन का हम इस्तेमाल करेंगे। वो कहेंगे कि हमने तो जमीन आपको वापस दे दी थी, लेकिन फिर 8 दिन के बाद वहां पर दोबारा कब्जे शुरू हो जाएंगे। तो आज हमको इस बारे में सोचने की जरूरत है, वक्त और हालात के हिसाब से हमको बदलने की जरूरत है। कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो मैडम ने भी आंकड़े बताए हैं कि कितने स्कूल्स हैं कि जहां पर बैठने के लिए जगह नहीं है, जहां पर हमारे पास फर्नीचर नहीं है, जहां पर हमने स्कूल खोल दिए हैं लेकिन कंप्यूटर्स नहीं है हमारे पास। क्या हम ये नहीं सोच सकते हैं कि फजर की नमाज के बाद जोहर तक हमारी मस्जिदें खाली रहती हैं? क्या हम उसको स्कूल के अंदर तब्दील नहीं कर सकते हैं? क्या वहां पर हम छोटे से नर्सरीज नहीं चला सकते हैं? कितनी सारी मस्जिदें हैं कि जहां पर फजर के बाद से जोहर तक हमारी मस्जिदें खाली रहती हैं, हम लॉक लगा देते हैं। लेकिन कई सारी बस्तियों के अंदर अगर हम वहां पर छोटी नर्सरी अगर हम बना दें, बहुत सारे लोग हैं जो मुफ्त के अंदर तालीम देना चाहते हैं। पठान साहब जैसे लोग जो महानगर पालिका के अंदर इतना अच्छा काम किए हैं, आज एक आर्किटेक्ट को क्या जरूरत है यूनुस साहब को कि तालीम के अंदर उनको ये कॉन्फ्रेंस देने की? कहीं ना कहीं उन्हें भी ये दर्द सताता है कि नहीं मैंने भी कुछ करना चाहिए। हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत पड़ेगी। हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि रास्ते हमें ही निकालने पड़ेंगे। हम कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत सारे करेंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंसेस के बाद हर कॉन्फ्रेंस के अंदर हमको बीमारी बताई जाएगी कि बीमारी क्या है करके उसका इलाज हम सबको मिलकर ढूंढने की जरूरत है। आज ये मुझे खुशी है, ठीक है, सियासी तौर के ऊपर कुछ भी हो, आज हमने एक गरीब इलाके के अंदर एक मुफ्त स्कूल शुरू करने का हमने फैसला लिया है। 6 मंजिला इंशाल्लाह इमारत 2 साल के अंदर खड़ी करेंगे और वहां पर मुफ्त तालीम देने का काम करेंगे। अब ये कंपटीशन सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर एक राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि 6 मंजिला इमारत मैं खड़ी करूंगा और मैं मुफ्त के अंदर तालीम दूंगा, तो दूसरे ने खड़े रहकर ये कहना चाहिए कि मैंने सिर्फ भाषण ही नहीं, अगर तू एक करता है तो मैं 2 स्कूल बनाऊंगा और 2 स्कूल के अंदर मुफ्त तालीम देने का काम करूंगा करके। ये एक कंपटीशन हमारे बीच में होना चाहिए। दूसरा ये है कि आज जैसा हमने बताया है कि जिस मुल्क के अंदर आज भी हम मस्जिदों के अंदर दस्तियां फैलाकर अपने उलमाओं के लिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं जुमे की नमाज के बाद, ये कहीं ना कहीं हम बंद कर सकते हैं अगर हमारी सही तरीके से इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन अगर हम करते हैं। कितना खराब लगता है कि आप अपनी मौजन के लिए है तो दस्ती फैलाकर आप ये कर रहे हैं, जबकि इतनी सारी हमारी जायदादें हैं, वो जायदादों को हमको सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है जब फौजिया मैडम ये कहते हैं कि हमको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए। नारेगांव के किसी महानगर पालिका के स्कूल के अंदर आप जाकर देखिएगा, हजारों की तादाद के अंदर बच्चे वहां पर पढ़ते हैं मैडम, हजारों की तादाद के अंदर पूरे गरीब मुस्लिम बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। और वहां पर क्लासेस कितने हैं? तो महज 8 से 9 क्लासेस है कि जहां पर हजारों गरीब मुस्लिम बच्चे नारेगांव के वहां पर पढ़ते हैं। जब हमने स्मार्ट सिटी के लिए हमने यहाँ पर फंड किया तो मैंने कमिश्नर को ये कहा कि आप जाइए और नारेगांव के स्कूल के अंदर क्या सिर्फ वहां पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको इस तरह से जानवरों की तरह ठूस कर तो भरा जाएगा करके। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज नारेगांव का स्कूल जो बनने जा रहा है वो महानगर पालिका के औरंगाबाद का सबसे बड़ा स्कूल हम नारेगांव के अंदर बनाने के लिए जा रहे हैं। और वो इसलिए कि जैसा वजाहत साहब ने ये बताया है कि जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा के अंदर बात करने की आज जरूरत है। जिसको अच्छे तरीके से समझ में आता है उसको अच्छे तरीके से, जिसको नहीं समझ में आता है उसको वही भाषा के अंदर बात करने की जरूरत है।
مجھے آج صرف یہی نہیں کہنا ہے. آج جب میں بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, اس شہر کی مثال ہے, یہاں سے پھلمپلی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, آپ لوگ کتنے لوگ جانتے نہیں ہوں گے. ایک سلمان نام کا لڑکا جب UPSC پاس کیا تو اس کو مبارکباد دینے کے لیے میں اسی دن اس کے گاؤں کے اندر پھلمپلی گیا. دوستوں کبھی جائیے اور جا کر دیکھیے اس کا گھر. بہت دور مجھے اپنی گاڑی کھڑی کرنی پڑی اور پیدل چلتے ہوئے ایک پہاڑ, ایک ڈونگر تھا, اس کو چڑھ کر اس گاؤں کے اندر جانا پڑا جہاں اس کا گھر تھا. وہ لڑکا UPSC پاس کیا, اس کے گھر کی حالت دیکھ کے مجھے خود نہیں یقین ہو رہا تھا کہ ایسے گھر سے ایک ہیرا نکل سکتا ہے. آج وہ لڑکا کئی مرتبہ مجھے دلی کے ہوائی اڈے کے اوپر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آسام کے اندر انکم ٹیکس کمشنر کی حیثیت سے, IRS کی حیثیت سے وہاں پر کام کر رہا ہوں, IRS کا جاب کر رہا ہوں. انصار شیخ. تو بہانے کرنے والوں کے یہ بہت سارے بہانے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, لیکن اگر محنت کرنے والے ہیں تو ایسے انصار شیخ جیسے لڑکے بھی ہیں, سلمان جیسے لڑکے بھی ہیں, اور بہت سارے ایسے ایگزامپلس ہیں جن کے اندر محنت کرنے کی, جن کے اندر یہ اسٹیبلش کرنے کی, ٹھیک ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں محنت کروں گا اور اپنا پھل حاصل کروں گا. جو تکلیفیں میرے والدین نے, میرے گھر والوں نے سہی ہے, میں وہ نہیں بلکہ ایک اپنا الگ راستہ بناؤں گا. تو ایسے بہت سارے ایگزامپلس ہیں. میں آپ لوگوں سے صرف یہی التجا کرنا چاہوں گا کہ آج جیسا وجاہت صاحب نے کہا ہے کہ بہت سالوں کے بعد وقف بورڈ کے اندر ایک پورا بورڈ تیار ہوا ہے, اور ہم پورے مہاراشٹر کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے بہت تکلیف بن چکے ہیں. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وقف بورڈ مطلب ہمارے باپ کی جاگیر ہے, اس کے اندر کچھ ہونے والا نہیں ہے, لیکن آج صرف فوزیہ میڈم کا نام آتا ہے تو اچھے اچھوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں. وجاہت مرزا صاحب کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار کچھ نہ کچھ تو وقف بورڈ کے اندر اچھا ہونے والا ہے. آپ لوگوں سے ہم صرف دعاؤں کی التجا کرتے رہیے گا, ہمارے لیے صرف دعائیں کرتے رہیے گا, باقی کی لڑائی الحمدللہ ہم لڑتے رہیں گے. بہت بہت سب سے پہلے ہم نے جو اس کانفرنس کو انعقاد کرنے کی جو سوچا ہے وہ آج ملک کے جو حالات ہیں جس میں اقلیتوں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں, جیسے کہ کرناٹک میں حجاب کا معاملہ آیا, اس کے بعد سلیبس میں چینجز کا معاملہ آیا, تو ہم نے سوچا کہ بھائی جو لوگ ملت کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو ایک جگہ بلا کر وہ اس ایشوز پر ڈسکشن کریں گے. جب ہم ایسے حالات کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے, جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلے تو نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ آج کرناٹک کے اندر کئی لڑکیوں کا 1 سال برباد ہوا ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ایشوز پر ملت کے لوگ بیٹھ کر ڈسکشن کریں کہ ایسے حالات آگے بھی آئیں گے اور اس میں ہمارا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ جو ہیں اس کام کو کنٹینیو کریں گے. ہم اور بھی جو ہے علاقائی سطح پر ایسے کانفرنسز لیں گے. جو لوگ آج یہاں پر, آج پورے ریاست سے لوگ یہاں پر آئے, اور جہاں جہاں سے لوگ نہیں آئے ہیں ہم وہاں پر پھر اور پہنچیں گے, ہم اپنے طور پر پہنچیں گے اور وہاں لوگوں سے ہم ڈسکشن کریں گے. پبلک میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں اس کے, ہم ان سے بات کریں گے, اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے, اسکول چلانے والوں سے بات کریں گے, جو بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور ان حالات کو جو ہے. فوزیہ میڈم نے ابھی تعلیمی ادارے کے بارے میں بہت سی معلومات دی ہے جی, اور یہاں پر مہمان خصوصی طور پر خاصدار صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, تو آگے کا لائحہ عمل کیا رہے گا؟ بس ہم دیکھیے یہ جو کام ہے یہ مسلمانوں کے سبھی سیکشن کا کام ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کام کے لیے سبھی لوگ ایک ساتھ کام کریں. یہ ہمارا کام ہی ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ اجتماعی کام ہے, کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے. اس میں سیاستدان بھی ہمارے معاون ہو سکتے ہیں, اس میں سماجی لوگ بھی ہمارے معاون ہو سکتے ہیں, اس میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لیں گے, اور جو لوگ جو ہے اس میں ہر سطح پہ جو کام کر رہے ہیں ان کو ساتھ میں لے کر ہم انشاءاللہ یہ کام کو آگے بڑھائیں گے. سر ابھی اردو زبان سے اعتبار سے دیکھا جائے تو اردو زبان بہت پیچھے ہوئی ہے دوسری زبانوں کے ماتحت, تو اردو زبان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو بڑے بڑے علماء دین ہیں اور جو مفکرین ہیں اور جو نالج رکھتے ہیں علم کے بارے میں, اس کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں؟ دیکھیے اردو زبان تو ہماری روح ہے. اردو زبان کا ختم ہونا اس ملک کے اندر مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ اردو زبان کو اس کی جو پرانی شان و شوکت ہے پھر سے واپس لائیں. ہم اردو ادارے چلانے والے لوگوں سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے اسکول کا معیار بڑھائیں. اردو میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو بہترین تعلیم کا انتظام کریں اور ان کے لیے بہترین انفراسٹرکچر بنائیں, اچھے اساتذہ ان کو رکھیں, اساتذہ جو رکھیں ان کی اچھی ٹریننگ کریں. اردو سے پڑھنے والا بچہ پیچھے نہیں جاتا ہے, وہ ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن ہماری کہیں ضرور کمی ہے جس کو ہم کو دور کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. کیندر سرکار سے اور راجیہ سرکار سے جو مدد ملنی چاہیے اردو تعلیم کے لیے, تو اس کے لیے آپ کیا مانگ کریں؟
देखिए जो भी सरकार जो है दूसरे मदारिस को देती है, जैसे मराठी मीडियम को देती है, जो भी और मीडियम्स के स्कूल्स को जो भी मदद देती है, हम ये चाहेंगे कि उर्दू स्कूल्स को भी वो मदद मिले और बगैर जो है देरी के मिले और उनको जो है वो मुसलसल मिलती रहे। सर, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है तो वक्त की चेयरमैन वजाहत मुजस्सर साहब है और हमारे महाराष्ट्र में खासकर मराठवाड़े में वक्त की ज़मीनात भेज दिया है, तो क्या आपने उनसे खुल कर गुफ्तगी की कि साहब वक्त आ गया है कि आपकी ज़मीनात हमारे हवाले कीजिए ताकि हम खुद के काम कर सकें? नहीं, हमने गुफ्तगू तो नहीं की, लेकिन हमारा इरादा है कि हम उनके साथ बैठें और उनको बताएं कि भाई जो है इस वक्त जो ज़मीनात हैं, इस वक्त मैंने अभी अपनी तकरीर में ख़ुद कहा कि इदारे क़ायम करना बहुत मुश्किल हो गया है, ज़मीन ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है, ज़मीन को इमारतें बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अगर ज़मीन खरीदने की बात आती है तो फिर उसमें करोड़ों रुपए लग जा रहे हैं। तो हम उनसे ज़रूर दरख्वास्त करेंगे कि भाई इन ज़मीनात को अच्छे इदारों को ज़रूर दें जहाँ पर अच्छे लोग स्कूल चला सकें। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। मेरा नाम शेख मारूफ है। Audio Jungle.